ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. اعجاز آپ نے ماروی میمن کا 5 پوائنٹ ایجنڈا پرائم منسٹر کے لیے سن لیا. اس سے پہلے ہارون صاحب نے جو لسٹ تھی وہ بھی آپ نے سن لی, اس میں 2 پوائنٹ ایڈ کیے انور بیگ صاحب نے, وہ بھی سن لیا. اب آپ کا کیا ایجنڈا ہے پرائم منسٹر کے لیے؟ دیکھیے یہ جو ماہرین کی پوری ٹیم تھی, جب پہلے بات ہوئی کہ یہ آئی ایم ایف کی طرف جو یہ معاملہ گیا اور اسٹرکچرل ریفارمز کا معاملہ آیا, تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے جو ممتاز ترین جو ماہرین تھے اقتصادیات کے, وہ اس ٹیم کا حصہ تھے. انہوں نے ایک پورا پیپر تیار کیا تھا. اس پیپر کی بنیاد کے اوپر یہ اسٹرکچرل ریفارمز کا معاملہ شروع ہوا, اور آئی ایم ایف نے بھی جو ہمارے ساتھ یہ معاملہ طے کیا وہ بنیادی طور پہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سارا یہ معاملہ چل رہا ہے اس میں ان ماہرین کی آراء شامل ہے, اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اقتصادیات کے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کیبنٹ کا سائز کم کیا جائے, اس بات کا تعلق ہے کہ جی لون ریکوری ہونی چاہیے, اس بات کا تعلق ہے کہ جی آپ پیسے کی قیمت جو ہے وہ اس کو کہاں پہ جو ہے کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کس حوالے سے ٹیکسز جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں, تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پہ بہت زیادہ اتفاق رائے نہیں ہے. یہ فار انسٹنس ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی بات ہو رہی تھی, جس کے اوپر اگر آپ نے پریس میں جو ہے نا تجزیے پڑھے ہوں تو کچھ ماہرین تھے جو اس کے حق میں تھے, کچھ ماہرین اس کے خلاف تھے. اسی طرح یہ جو لون ریکوریز کا معاملہ ہے, جب یہ شروع ہوا تو اس زمانے میں جس قسم کی فضا اس سے پیدا ہوئی, اور اس کے علاوہ جو بزنس کے اوپر اثرات پڑے, تو پھر معاملہ الٹ گیا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ اس طریقے سے نہ کیا جائے. پھر یہ جہاں تک تعلق ہے کرپشن کا, تو کرپشن کے بارے میں آپ کو بے شمار رپورٹس مل سکتی ہیں کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کی اکانومی ہے مکمل طور پہ اگر اس کو لیا جائے تو اس کا کتنے فیصد یہ بنتا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں, دیکھیے 40 منٹ کے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے ہم اگر ان کو حل کرنے کی طرف چلیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں ایک چیز کا اضافہ میں ضرور کروں گا, اور وہ بہت ضروری ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزوں کے کرنے سے ان کی ایک سمبولک سگنیفیکنس ہے جو کہ ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ کیبنٹ کا سائز کم کریں. میں اسی بات کو, جو آپ کا یہ پوائنٹ ہے نا سمبولک سگنیفیکنس کا, میں اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہارون صاحب دیکھیں, سمبولک سگنیفیکنس جو چیز ہے, چیزیں تو اگر حکومت آج اپنے اقدامات کرتی بھی ہے, پرائم منسٹر بہت سے اقدامات اٹھاتے ہیں جیسے آپ نے کہ, تو صورتحال فوری طور پہ بہتر نہیں ہو جائے گی. آٹے کی جو اتنی مہنگائی ہے, یا روٹی کی ہے, یا دال کی جو قیمت ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی. لیکن جو ایک سینس آف ڈائریکشن ہوتی ہے کہ اس حکومت کی جو سینس آف ڈائریکشن ہے اس پہ لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اس وقت حالات بہت برے ہیں, مشکل کے حالات ہیں, ہماری سینس آف ڈائریکشن ٹھیک ہے, وہ تو کر سکتے ہیں نا پرائم منسٹر اپنے اقدامات. جناب والا یہی ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. 40 منٹ کے ٹی وی کے پروگرام میں حل تلاش نہیں کیا جاتا, اس کی طرف اشارے دیے جاتے ہیں. 36 منٹ کا رہ گیا سر اکنامک مینجمنٹ کی وجہ سے. اشارے دیے جاتے ہیں. ہم نے کہا کرپشن کم کریں, فائنینشیل مینجمنٹ کریں بہتر, اور جو انکمپیٹنٹ اور کرپٹ لوگ ہیں ان سے جان چھڑائیں. یہ سادہ سی بات ہے, باقی تفصیلات ہیں وہ تو ظاہر ہے ٹی وی پروگرام میں. اس میں سے کون سی بات ہے جس میں قوم میں اتفاق رائے نہیں ہے؟ اس میں کون سی بات ہے جس کے لیے کیانی کو ڈنڈا اٹھانا پڑے؟ اس میں کون سی بات ہے کہ جس کے لیے سڑکوں پہ آیا؟ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کو وزیر اعظم ایکٹ نہیں کرنا چاہتے, جس پہ ڈنڈا اٹھانا پڑے؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں سر, کرپشن کے سٹینڈرز کو اگر آپ دیکھ لیں, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے حالات آپ دیکھ لیں. ایک صاحب نیت ہے ان چیزوں میں. سر یہ ختم کریں ڈاکٹر صاحب, میں ایک چیز بتا دوں, ختم کریں. ہم سیاست دان جو ہے نا, ہم سب برے ہیں, گندے ہیں, کرپٹ ہیں, مان لیا آپ کی بات. نہیں سب نہیں. ایک منٹ میری بات سننے. سب نہیں ہے سر, ہم آپ کو کنسیشن سرٹیفکیٹ ایشو کریں. میری بات سنیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ضرور کریں اور اکراس بورڈ کریں. آج آپ اتنے سالوں سے پاکستان کے اندر اگر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہو رہی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نواز ہو, یا پی ایم ایل کیو ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں, کس کے خلاف کوئی مقدمہ کسی کنکلوژن پہ پہنچا. ڈاکٹر مجھے پلیز سننے دینا, مجھے آپ پلیز لیٹ می کمپلیٹ. کرپشن خالی فائنینشیل نہیں ہے. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں, with all due respect to the superior courts. بہت میں بادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں 1973 کے بعد 2 مارشل لاز آئے ہیں. They have subverted this book جس کا نام ہے Constitution of Pakistan. اس میں ایک سب سے بھیانک آرٹیکل ہے جس کا نام ہے آرٹیکل 6. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل کرپشن سے زیادہ اس کتاب کی دھجیاں اڑانے والا آدمی کو سزا ملنی چاہیے. پھر
وہ آج تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس کی نہیں ہوئی. یہی ہماری سپیریئر جوڈیشری وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی آنریبل ججز کہ آج تک کوئی ملٹری ڈکٹیٹر ٹرائی نہیں ہوا. پھر ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کبھی پی سی او ججز کی آپ اوتھ لے کا آپ ٹیکسٹ پڑھیں آپ اور کانسٹیٹیوشن کا ٹیکسٹ پڑھیں, یعنی کوئی پی سی او ججز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. میں تو یہ چاہوں گا کہ کورٹ نمبر 1 میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, کورٹ نمبر 2 میں پی سی او ججز کی ہو, اور کورٹ نمبر 3 میں ملٹری ڈکٹیٹرز کی ہو. مزہ تو پھر آئے. اکاؤنٹیبلٹی کریں, ضرور کریں, بٹ یہ آپ مت کریں کہ آپ بائی تھرو کورٹس کے تھرو آپ کریں. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے ٹانگ دیا, پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہے. نواز شریف کو آپ نے 10 سال دربدر رکھا, آج نواز شریف کی پارٹی پنجاب میں گورن کر رہی ہے. یو کینٹ کل پولیٹیکل لیڈرشپ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے, سر ٹانگنے کی آپ کی اجازت سے میں نے جانا ہے, آپ کو پتا میری میٹنگ ہے. میں ایک آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. 100% میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, جب وہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. دستور بھی اسی طرح ہوتے ہیں. دستور گرو کر جاتا ہے اور اپنی الگ آئیڈینٹی بناتا ہے. پھر سول سوسائٹی کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے, وہ میڈیا اس کے ساتھ ہوتا ہے, پھر اخبارات ہوتے ہیں, پھر سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. دستور گرو کر گیا ہے. میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اس کو ماننا ہوگا, اس کی شخصیت کو ماننا ہوگا, اس کے سائے کے تلے زندہ رہنا ہوگا. یہ بات فوج کو سمجھنی چاہیے, یہ سیاستدانوں کو سمجھنی چاہیے, ہم میڈیا والوں کو سمجھنی چاہیے, بزنس مین کو سمجھنی چاہیے. اس کے بغیر اب ملک آگے نہیں چلتا. لیکن ساری کہانی اس کی ہے کیا؟ ہم تو اکنامک مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو موجودہ وہ اس کا حصہ ہے. لیکن نہیں, وہ اس کا حصہ ہے. ہر چیز قانون کے تحت, کرپشن کے بغیر, ضابطے کے مطابق, پیرامیٹرز میں. دیکھیں وہ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ بالکل آرٹیکل 6 کیوں بروئے کارنا ہے, لیکن اس سے آپ کیوں نہ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کر سکتے ہیں کچھ لوگوں. نہیں سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن نہیں. آپ دیکھیے اس کو مشرف کو لے کے آئیں, اس کو ٹرائی کریں, اور اس کے لیے پیپلز پارٹی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی فوج کی قیادت. ہم سب مشرف کے ٹرائل سے, ٹھیک ہے مشرف کا شاید ٹرائل کرنا چاہیے, لیکن مشرف کے ٹرائل سے اس وقت وہ تو اپنی پارٹی بنا رہا ہے, وہ تو مطلب واپس آنے کی اوورآل ہم بات کر رہے ہیں نا. ہم ترتیب قائم نہیں کر رہے. ترتیب تو قائم ہوگی, جو فوری ضرورت ہے وہ پہلے کریں. لیکن آپ لوگ دیکھیں تھوڑا سا اس میں ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ موجودہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ, میں تھوڑا سا ایکسپلین کر. دیکھیں ڈسکنیکٹ اس قسم کا ہو گیا ہے اس وقت آپ لوگوں کا کہ جنرل مشرف تو پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے اس وقت اکنامک. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ, میں خالی نہیں کہہ رہا, میں تو یہ چاہوں گا میں پاپولر نہیں ہوگا. کامن لوگ سر سڑکوں سوکھے ہوئے جوتے رکھے ہیں اس کے لیے, کدھر سے ارے 4 آدمی اس کے ساتھ نہیں ہیں. جو لوگ سیاسی حلقے ہیں ان میں پاپولر نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں سر. وہ کچھ کر نہیں سکتا سیاسی, لیکن کامن آدمی یہ کہتا ہے سر, کامن آدمی تو یہ کہتا ہے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں ان کو اتنے مسائل نہیں تھے, ان کی اتنی اکنامک مس مینجمنٹ نہیں تھی, ان کو آٹا روٹی کے اتنے مسائل نہیں تھے جتنے اس وقت ہیں. یہ نہیں کہتا کامن آدمی. میں تو یہ سمجھتا ہوں he should be tried for his crimes. سر وہ ایک دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ اتنا پاپولر ہے تو کل وہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے اسلام آباد پہنچ جائیں یا کراچی آ جائیں, چلیں آ جائیں, آپ کو پتا چل جائے گا کوئی فیکٹر نہیں ہے پاکستانی پالیٹکس میں, کوئی فیکٹر نہیں. He is history. He is history. I am telling you on your program, Mr. Musharraf is history in Pakistani politics. انور بیگ صاحب بات کرتے ہیں مشرف کو لا کے آرٹیکل 6 وغیرہ میں ٹرائی کرنے کی, اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں سیاسی حلقوں کی طرف سے. یہ تو اب اس وقت کے مسائل کا حل نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ معاشی مسائل کو دیکھ کے مشرف صاحب تو بلکہ زیادہ ایمبولڈن ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کے ایک طرح سے ان کے قد کاٹ میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا نظر آتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مشرف کو چھوڑ دیں آپ, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, جین پرلیس کے مضمون سے بات شروع ہوئی تھی, وہ یہ تھا کہ جی جنرل صاحب نے آ کے وارننگ دے دی ہے سویلین حکومت کو, وہاں سے بات شروع ہوئی تھی. اس میں بنیادی بات جو تھی وہ معیشت کی تھی, اور وہاں سے میں نے اس شروع میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ بالکل درست ہے معیشت کو جو ہے وہ آپ سٹریم لائن کریں, لیکن معیشت کی سٹریم لائننگ میں پھر فوج کے اخراجات بھی شامل ہیں. پھر اس میں جو آپ کے یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہوئی ہیں اور اس سے جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کی ری ہیبلیٹیشن کا بھی معاملہ ہے. اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کتنے پیسے آپ نے دفاعی اخراجات پہ خرچ کرنے ہیں, کتنے پیسے آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دینے ہیں, کتنے پیسے آپ نے یہ جو بھوکی ننگی انسانیت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے آپ کے دریاؤں کے کنارے پہ اس کو ری ہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے دینی ہے. تو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ہولسٹکلی دیکھنا ہے. اور اس میں صرف فوج, یہ بار بار ہم یہ کیوں بات کرتے ہیں کہ فوج کا یہ جو ہے نا کنسرن ہے,
میرا بھی کنسرن ہے, آپ کا بھی کنسرن ہے, وہ لوگ جو بھوکے ننگے بیٹھے ہیں ان کا بھی کنسرن ہے, صرف فوج کا کنسرن نہیں ہے یہ. اجاز آپ کا موقف سمجھ گئے, وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. اجاز حیدر صاحب آپ کا ہمیں لاہور سے جوائن کرنے کا, ہارون رشید صاحب کا اور ماروی میمن صاحبہ کا یہاں اسٹوڈیو میں, اور انور بیگ صاحب کا ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, بات یہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا کہ 2 پوائنٹ آف ویو پائے جاتے ہیں. پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی ملٹری چیف کے ساتھ, ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس ٹروئکا کی میٹنگ سے حکومت کو ایک تسلسل دیا گیا, حکومت کو ایک تقویت اور اسٹرینتھ دی گئی ہے اس فوٹو اپرچونٹی سے. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو جو نیو یارک ٹائمز کی شکل میں ہمارے سامنے آیا, وہ یہ بتاتا ہے کہ افواج پاکستان اور جنرل کیانی غالباً کتنے فرسٹریٹڈ ہیں موجودہ حکومت کی اکنامک مس مینجمنٹ سے, کرپشن کی داستانوں سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کیبنٹ کا سائز کم کیا جائے, اخراجات کو کم کیا جائے اور اوور آل اکنامک مینجمنٹ کو امپروو کیا جائے. قطع نظر اس کے کہ کون سا موقف درست ہے, اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت سیاسی نہیں ہے بلکہ اکنامک مس مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. موجودہ حکومت کو تسلسل اسی وقت ملے گا جب وہ اپنی اکنامک مینجمنٹ کو امپروو کر سکیں گے, کرپشن پہ قابو پا سکیں گے, ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لا سکیں گے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.